ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ میں کے بارے میں مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں عجیب تحقیق لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر انا کا لفظ استعمال کریں مگر اس سے مقصود خبر دینا ہو پھر تو ہے جائز، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، تو انا کا لفظ تو استعمال ہوا مگر مقصود کیا تھا؟ اطلاع دینا، خبر دینا۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ صحابہ کے اعمال بھی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ لفظ استعمال فرما لیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم میں سے روزہ دار کون؟ صدیق اکبر نے جواب دیا نا میں۔ پوچھا کہ تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا؟ جواب دیا میں۔ پوچھا تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ تو جواب میں کہا میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر جس نے آج کے دن میں یہ اعمال کیے بشارت دیتا ہوں کہ وہ جنتی۔ تو یہاں انا کا لفظ استعمال تو ہوا مگر مقصود اس سے تھا اطلاع دینا، اور اگر جتانا مقصود ہو انا سے مراد تو پھر یہ حرام، ناجائز۔ چنانچہ ابلیس نے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ کیا کہا اس نے؟ انہوں نے کہا انا خیر من، مگر یہاں انا سے اس کی مراد اپنے آپ کو جتلانا اور اپنی بڑائی بیان کرنا تھا، لہذا مردود ہوا۔ اسی لیے مشائخ کے ہاں انا کا لفظ استعمال کرنا منع کیا جاتا ہے۔ کوئی کہے انا العابد، انا الزاہد، یہ فرعون اور ابلیس کا طریقہ ہے۔ فرعون نے بھی تو یہی لفظ استعمال کیا تھا نا، انا ربکم الاعلی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ تو یہ یاد رکھیے کہ انا کا لفظ استعمال کرنے سے جتنا آپ بچ سکیں اتنا بچیں۔ حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں اپنے آپ کو فقیر کہا جاتا تھا، مسکین کہا جاتا تھا۔ بعض مشائخ عاجز اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس لیے کہ نفس کے مقابلے میں تو ہم عاجز ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نا الکیس من دان نفسہ، اس میں پھر والعاجز کے بارے میں فرمایا، تو عاجز تو ہیں، اور فقیر اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انتم الفقراء، اور مسکین اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو ہمارے مشائخ میں ہی لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ میں کے لفظ کو منع کیا جاتا ہے تاکہ لفظ ہی استعمال نہ ہو، اور اگر ہو تو فقط اطلاع دینے کے لیے، جتانے کے لیے کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال کیا دعاؤں میں، مگر فرمایا انا المذنب، انا الفقیر۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا انا عبدک، تو اس لیے انا کا لفظ یہاں جائے کہ اس انا سے بندگی کا اظہار ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی کہ انا کا لفظ استعمال کیا فرعون نے اور وہ مردود ہوا، اور انا کا لفظ استعمال کیا منصور حلاج نے اور وہ مقبول ہوا۔
تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت فرعون انا الحق گشت پست، گفت منصور انا الحق گشت مست، کہ فرعون نے انا کا لفظ استعمال کیا پست ہو گیا، اور منصور نے انا کا لفظ استعمال کیا اللہ کی محبت میں مست ہو گیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فرعون نے انا کا لفظ استعمال کیا تھا اپنے کو باقی رکھنے کے لیے اور باقی سب کو ختم کرنے کے لیے، انا ربکم الاعلی، کہ اپنے آپ کو وہ باقی رکھے اور ما سوا سب کو ختم کرے۔ اور منصور نے استعمال کیا تھا اپنے کو مٹانے کے لیے اور حق کا اثبات کرنے کے لیے۔ اس لیے تصوف اپنے کو مٹا دینے کا دوسرا نام ہے۔ شیخ سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو یہی سوال کیا کہ تصوف کیا ہے؟ تو حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اپنے کو مٹا دینے کا دوسرا نام تصوف۔ اور آج کل کے سالکین تو خوابیں بیان کرتے ہی نہیں سکتے، ذرا بیٹھو تو بس یہ خواب دیکھا اور یہ خواب دیکھا، خوابوں کے شہزادے۔ میں ہوتی ہے جو انسان بیٹھ کر اپنے فضائل بیان کرنے شروع کر دیتا ہے، ورنہ سچی بات تو یہ کہ اگر اپنے عیوب پر نظر ہو تو پھر انسان اپنے بارے میں کبھی مست نہیں رہ سکتا۔ اس میں کو مٹانا ضروری ہے۔ حضرت خواجہ فضل قیسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی سادہ سی مثال سے یہ بات سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کہ فقیرہ بکری نے کہا میں، یعنی بکری آواز جو نکالتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے میں کہہ رہی ہو، میں اس طرح کی آواز ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بکری نے میں کہا تو اللہ نے فیصلہ کیا اس کی میں کو مٹانے کا، چنانچہ اس کے گلے میں چھری پھروا دی، گلا ہی کٹوا دیا، پھر اس کی کھال اتروا دی، پھر اس کی گوشت کی بوٹیاں بنوا دی اور ہڈیوں کو توڑوا دیا۔ تو میں کہتی تھی، پھر اس کے بعد اس کی بوٹیوں کو آگ پہ چڑھوا دیا۔ اب بکری کا گوشت بھونا جا رہا ہے، اس کو مرچ مسالہ لگ رہا ہے۔ جب خوب اچھی طرح وہ جل سے نرم ہو گئی تو اب اس کو 32 دانتوں میں پسوا دیا۔ دیکھیے ایک میں نے بکری کو کن مراحل سے گزار دیا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ہڈیاں بھی لوگوں نے توڑ توڑ کے کھائیں اور بوٹیاں چبا چبا کے کھائیں، اور پیچھے صرف اس کی آنتیں سلامت رہ گئی۔ اب ان آنتوں کو بھی ایک آدمی خرید کے لے گیا تو اس نے جا کے اس کو دھوپ کے اوپر خشک کیا۔ پہلے وقتوں میں روئی دھلنے کی جو مشین ہوتی تھی نا، تو اس میں بکری کی آنت کو خشک کر کے یہ دھاگے کی طرح بن جاتی تھی، جس کو لگاتے تھے۔ تو اس نے اس روئی دھلنے کی مشین میں اس آنت کو لگا دیا۔ اس کو جب ہلاتے تھے نا تار کو تو کون کون کی آواز آتی تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بکری نے میں کیا تو اللہ نے چھری چلوائی، دانتوں میں اس کو جو ہے نا اس کے گوشت کی بوٹیاں بنوائی، آگ پہ چڑھایا، دانتوں میں پسوایا، اور پیچھے جو بچہ اس نے کہا تو فرمایا کرتے تھے کہ فقیرو میں کرو گے تو ان مراحل سے گزر کے تو کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے پہلے ہی تو کر لو۔ تو کرنا ہی پڑے گا، گناہوں کا اعتراف تو کرنا ہی پڑے گا، بجائے اس کے کہ سزا ملنے کے بعد اعتراف کرے
اچھا انسان وہ ہے جو پہلے اعتراف کرے. اس لیے فرمایا کہ میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ. میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ کھلے خزانے رب دے تے جیویں چاہے لٹ. جب میں کو مٹا لے گا نا تو پھر اللہ کے خزانے کھلے ہیں, دروازے تیرے لیے کھل گئے. جیسے چاہے اللہ کے خزانے کو لوٹ لوٹے. تو اللہ رب العزت کو بننے کی عاجزی پسند ہے. اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمام لوگ نیک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے, پھر ایسے لوگوں کو لائے جو گناہ کریں اور پھر اس کا اعتراف کریں, نادم ہو کر. حدیث مبارکہ میں ایک عجیب مضمون فرمایا. فرمایا رب ذنب یکون للمؤمن انفع من کثیر من الطاعات من وجلہ وانابتہ. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ بندے کے لیے نیکیوں سے زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس گناہ سے یہ روتا ہے اور رونے سے اللہ اس کو اپنے قریب فرما لیتے ہیں. مولانا موگیری رحمۃ اللہ علیہ, محمد علی موگیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھنا جی کیا حال ہے, تو جواب میں فرمایا کہ مومن کا حال خوف اور رجا کی حالت میں کیا پوچھنا. مومن کی یہی کیفیت ہوتی ہے, یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ. اللہ تعالیٰ کے رحمت پر نظر کرتے ہیں تو امید لگ جاتی ہے بخشش کی, اور اپنا حال دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں حال کیا, اثر کیا ہوگا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں جو بہت امید دلانے والی ہے, اور بعض آیات بہت خوف دلانے والی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی اخوف آیت کون تھی, سب سے زیادہ جس کے خوف آتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو سود سے متعلق آیت ہے وہ بہت خوف دلاتی ہے. لا تأکلوا الربا جس میں ہے. پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس آگ میں اللہ نے مومن کو عذاب دینے کا حکم فرمایا, اور عزت للکافرین فرمایا جو آگ ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اس آیت کو پڑھ کے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر سود کو لینے کا یا دینے کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آگ میں عذاب دوں گا جس آگ کو میں نے کفار کے لیے تیار کیا. تو فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے, اور قرآن مجید کی آیت امید دلانے والی. تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو. مغفرت دارم امید از لطف تو زاں کے خود فرمودہ اے لا تقنطوا. اے اللہ آپ نے تو خود ہی ارشاد فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, تو بڑی امید دلا دیتی ہے یہ آیت. بعض علماء نے فرمایا کہ امید دلانے والی آیت والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم جاءوک, یہ بڑی امید دلانے والی ہے کہ اگر جانوں پر ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان گناہوں سے توبہ کر لیتے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یفعلون,
تو گویا اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تم اگر توبہ کرو گے تو ہم تمہاری اس توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن مجید کی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ اس نے کہا جی اس آیت سے امید کیسے لگتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الم یرضک الرحمن فی سورۃ الضحیٰ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے؟ فحاشا کا انتردا وفینا معذب، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ راضی ہو جائیں اور ہم لوگوں کو عذاب ہو رہا ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ امتی کو عذاب مل رہا ہو اور آپ راضی ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ سنا ہے کہ وہ سنتا ہے دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے، کیوں نہ ہو ناز گناہگاروں کو مولا تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے خطا سے پہلے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا غفور اور بڑا رحیم۔ چنانچہ انبیاء کرام کی سنت یہی رہی ہے کہ اپنے قصور کا اعتراف کریں۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ، ان کی سنت مبارکہ کہ انہوں نے فوراً اللہ رب العزت سے دعا مانگی، جب فرمایا نا وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِيذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو فوراً اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس غم سے ہم نے نجات دے دی۔ مگر اس کے بعد قرآن مجید کے چند الفاظ بڑا حیران کرنے والے ہیں۔ اگر بات یہیں تک ہوتی نا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ تو بات ختم مکمل ہو جاتی۔ رب کریم نے آگے ایک بات اور فرمائی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک جو بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہے گا ہم اسی طرح اس کو بلا سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ انڈیا۔ صفا بیت المال شاخ میدک آندھرا پردیش کی کارگزاری سنائیں گے وہاں کے سرپرست حضرت مولانا جاوید علی حسامی صاحب مدظلہ العالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی
صدق اللہ مولانا العظیم۔ مرکزی صفا بیت المال انڈیا کے تمام ذمہ دار اور صفا بیت المال کے تمام ہی شاخوں کے ذمہ دار اور شرکائے مجلس، ہم سب کو اللہ پاک نے بہت ہی عظیم عنوان پر یہاں جمع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن عظیم مقاصد کو لے کر آئے، اس میں سے اہم ترین مقصد خدمت خلق، انسانوں کا درد اور ان کا غم، ان کی پریشانیوں کے اندر شریک ہونا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان سارے کاموں کو صفا بیت المال کی جانب سے الحمدللہ کیا جا رہا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مختصر الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً خلفائے راشدین کی ایک جھلک حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی میں نظر آتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو درد، جو غم اور جو کڑھن اور جو فکر اور جو اللہ پاک نے ان کاموں کو کرنے کی جو صلاحیت دی ہے، یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے، جس میں آپ ایک مثال ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ممالک سے بھی لوگ اس کام سے متاثر ہیں اور اس کے متعلق دریافت کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اتنے مختصر عرصے میں اتنا بڑا انقلاب شاید اس صدی کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ صفا بیت المال شاخ میدک کے ہم خادم ہیں۔ مولانا کی رہبری میں وہاں پر 2008 میں صفا بیت المال کی شاخ کا آغاز ہوا۔ الحمدللہ آغاز ہی سے بہت ہی بہترین انداز میں کام ہوا۔ جو لوگ میدک سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میدک ایسا کوئی مقام نہیں کہ وہاں پر بڑے مالدار لوگ موجود ہوں جو ان کاموں کو کر سکیں، لیکن اللہ کے کرم سے، مولانا کی رہبری سے اس کام کو لے کر اٹھنے پر ایک تاریخ میدک کی دہرائی جا رہی ہے اور ایک عظیم تاریخ بنائی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا بیواؤں کے وظائف کے لیے ماہانہ 50,000 روپے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ 100 بیواؤں کو وظائف دیے جاتے ہیں، اور صفا کا نام اتنا چل پڑا کہ موافقین نہیں، محبین نہیں، بلکہ مخالفین بھی جب کبھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو زبان پر فوری ان کے یہ بات آتی ہے کہ صفا بیت المال سے رجوع ہوئی ہے، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہنگامی امداد بھی ہوتی، اور 5-6 سال سے مسلسل بیواؤں کے اندر وظائف دیے جا رہے ہیں۔ اب تو 100 بیواؤں کو بلا ناغہ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو 50,000 روپے تقسیم ہوتے ہیں، اور اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم کھانے کی اس بات کی گنجائش ہے کہ اتنے سال سے ایک مہینہ بھی ناغہ نہیں ہوا، اور تاریخ کے اندر تاخیر بھی نہیں ہوئی۔ کبھی عید کا موقع آیا تو اس سے 2-4 دن پہلے دیا گیا، لیکن تاخیر نہیں کی گئی۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بقر عید کے اندر گوشت اطراف دیہات میں نہیں پہنچتا تھا، پہنچ رہا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس سال عید الفطر کے موقع پر مولانا کی رہبری سے آپ کے حکم پر 45,000 کے 10 بکروں کا گوشت دیہات میں پہنچ کر چاند رات کے صبح عید ہونے والی ہے، تاخیر سے کاٹا گیا، مغرب عشاء کے موقع پر بکروں کو ذبح کیا گیا، تازہ گوشت
دیہات میں حفاظ کرام، علماء کرام، ملت کا درد رکھنے والے اراکین ساتھ ہو کر گھروں پر 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے پہنچ کر بڑی منت سماجت کے ساتھ کہ آپ اس کو قبول کر لیں، گھروں پر کھٹکا مارا جا رہا ہے. اس دیہات کے ذمہ دار کو پہلے اطلاع دے دی گئی کہ ہم پہنچ رہے ہیں، تو وہ ان کے علم میں بات تھی. ان پہنچ کر جب دیا گیا، عجیب وہ لمحات ہوتے ہیں جس کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا. وہ بڑے متاثر انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، گائے کا گوشت ہے. وہ بقر عید میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رمضان کی عید کے دن، لیکن مولانا کے دل میں بات آئی کہ رمضان کی عید بھی لوگ بڑی خوشیوں سے مناتے ہیں، لیکن کچھ ایسے غریب بھی ہوں گے جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے گھروں میں بھی کچھ خوشی کا سامان ہو جائے. تو الحمدللہ 45,000 کے 10 بکروں کے ذریعے، اس کے گوشت کی تقسیم کے ذریعے دیہات کے غریب مسلمانوں میں بھی وہ عید کی خوشیوں کو بانٹا گیا ہے. ایسے ہی گرما کے پانی کا مسئلہ ہے، گرما میں ٹھنڈے پانی کا مسئلہ. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تاجر عبدالرؤف صاحب آئے ہوئے، ان کے تعاون سے ہر سال تقریباً 30,000 کا کام گرما میں ٹھنڈے پانی کا ہو رہا ہے. ایسے ہی ہنگامی کام بھی ہوتے ہیں، مریضوں کی عیادت بھی کی جاتی، ان کی دوائیں بھی دلائی جاتی، اور پھر جیل خانے کو بھی جایا جاتا، قیدیوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے لیے جو اس وقت میں پھل فروٹ ہو سکتا ہے ان کی امداد کی جاتی ہے، آفیسر سے ملتے ہیں، اور دیگر کام جس کے اندر کبھی ہنگامی طور پر کوئی غریب سامنے آ جاتا ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، صرف 2 رات گزرے ہیں، ایک خاتون کی ڈیلیوری کا وقت آیا، درد ذہ ہو رہا ہے، دواخانہ لے جایا گیا تو وہاں پر ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ان کو خون کم ہے، لہذا ان کو حیدرآباد لے جایا گیا. اور وہ غریب خاتون ہے، نہ سرکاری دواخانے میں کوئی ڈاکٹر ساتھ پکڑ رہے ہیں، اور پرائیویٹ دواخانے میں گئے تو ان کے بس کی بات نہیں. جب صفا بیت المال کو پتہ چلا تو فوری گاڑی کا نظم کیے اور ان کو حیدرآباد تک پہنچایا گیا اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا. اس کے بعد پیسوں کی کوئی قید نہیں بتائی گئی. ہم نے ان سے تیقن دیا ہے کہ یہاں آرام سے ان کا ایک کام کرایا جائے، اور جتنے بھی ان کے اخراجات ہوں گے انشاءاللہ صفا بیت المال شاخ میدک کی جانب سے اس کام کی تکمیل کی جائے گی. تو ایسے موقع پر 4 دن پہلے مدرسے کے دفتر میں ایک خاتون آئی، 4 سال کا لڑکا، اور وہ ابھی تک ان کی گردن بھی نہیں ٹھہرتی، اور ماں لے کر آئی ہے. اگرچہ کہ وہ یتیم نہیں ہے، باپ ہے، غریب ہے، لیکن نہ اس کی گردن ٹھہرتی ہے، نہ وہ بات کرتا ہے، معذور ہے. اور ہر ہفتہ 15 دن ڈاکٹر حیدرآباد بلا رہے ہیں، جب بھی جا رہے ہیں 1,000 روپے کا خرچ، بس سے بھی اگر جا رہے ہیں پھر وہاں کے علاج کے لیے. اب ان کو کسی نے بتا دیا کہ صفا بیت المال سے رجوع ہو، اور وہ چاہتی تھی کہ وظیفہ ہو. ہم نے ان کو بتایا کہ وظائف تو بیواؤں کے لیے، لیکن اس لڑکے کو جب آپ یہاں لے کر آئے تو فی الفور ان کے اس وقت کے اخراجات بھی دیے گئے، اور انشاءاللہ زندگی باقی رہی. تو ان سے ہم نے یہ کہا تا حیات جب کبھی بھی بیت المال سے آپ کو امداد کی ضرورت ہے اس لڑکے کے علاج کے لیے، کہ اللہ پاک اس لڑکے کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اس ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے. اس وقت تک انشاءاللہ صفا بیت المال کی جانب سے امداد کی جائے گی. بہرحال وقت بہت کم ہے، مختصر یہ کہ ابھی آسام کے فسادات کے موقع پر بھی، مظفر نگر کے فسادات کے موقع پر بھی جو مکانوں کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں بھی الحمدللہ تقریباً میدک کی جانب سے بڑی امداد ہوئی، جس کے مولانا خود گواہ ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ 2 مہینے کے وظائف اگر یہاں دے دیں تو ایک مکان بن جائے گا مظفر نگر میں 1 لاکھ سے. مولانا سے مشورہ کیا گیا تو مولانا نے منع کیا، جو کام چل رہا ہے اس کو چلائیے، اس سے ہٹ کر آپ کر سکتے ہیں تو کریے. ارادہ کیا گیا، اس بیڑے کو بھی اٹھایا گیا تو اللہ نے مدد کی، اور بہت بڑا کام میدک کی جانب سے مظفر نگر میں بھی ہوا ہے مولانا کے ذریعے سے. بہرحال اللہ پاک تمام کارکنان کو، ذمہ داروں کو، اور اس کام کو سمجھنے والوں کو اللہ مزید تقویت عطا فرمائے، اور یہ شعبہ خدمت خلق کو سارے عالم کے اندر مؤثر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
محمد ثابت الميثاق حافظه محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد